بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی علیہ السلام کا دور حکومت۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا جائزہ لیا جائے تو مسائل و مشکلات میں سرکار دو عالم کے دور رسالت سے کچھ کم نہیں ہے۔ آپ نے 13 سال مکہ میں اور مصیبت برداشت کی اور 10 سال مدینہ میں جنگوں کا مقابلہ کرتے رہے اور یہی حال مولا کائنات کا رہا۔ ذی الحج 25 ہجری میں خلافت ملی اور ماہ مبارک 40 ہجری میں شہید ہو گئے۔ کل دور حکومت 4 سال 9 ماہ 2 دن رہا اور اس میں بھی 3 بڑے معرکے ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے جھڑپیں مسلسل ہوتی رہی جہاں علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا تھا اور چاہنے والوں کو اذیت دی جا رہی تھی۔ معاویہ نے عمرو عاص کے مشورے سے بصر بن ابی ارطاد کو تلاش کر لیا تھا اور اس جلاد کو مطلق العنان بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ پاگل کتے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو شہر والوں کا کیا حال ہوگا، وہ علاقے کے امن و امان میں کیا باقی رہ جائے گا۔ ذرا جاہز کی قابلیت ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کوفہ والے اس لیے نہیں اطاعت کرتے تھے کہ ان کی نگاہ تنقیدی اور بصیرت آمیز تھی اور شام والے احمق اور جاہل تھے، اس لیے اطاعت کر لیتے تھے کہ ان قابلیت کی معاب سے کون دریافت کرے کہ کوفہ والوں نے مولا کائنات کے کس عیب کے بنا پر اطاعت چھوڑ دی تھی اور کس تنقید نظر سے آپ کی زندگی کو دیکھ لیا تھا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ کوفہ و شام دونوں ضمیر فروش تھے۔ شام والوں کو خریدار مل گیا تھا اور کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام نے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا تھا کہ منہ مانگی قیمت نہیں عطا کی تھی، لہٰذا بغاوت کا ہونا ناگزیر تھا اور یہ کوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے۔ میں تو تم میں سے کسی کو لکڑی کے پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ خوف رہے گا کہ وہ کنڈا لے کر بھاگ جائے۔ خدایا میں ان سے تنگ آ گیا ہوں اور یہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں، میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، لہٰذا مجھے ان سے بہتر قوم عنایت کر دے اور انہیں مجھ سے بدتر حاکم دے دے اور ان کے دلوں کو یوں پگھلا دے جس طرح پانی میں نمک گھولا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان سب کے بدلے مجھے بنی فراس بنی انم کے صرف 1000 سپاہی مل جائیں جن کے بارے میں ان کے شاعر نے کہا تھا، اس وقت میں اگر تو انہیں آواز دے گا تو ایسے شہسوار سامنے آئیں گے جن کی تیز رفتاری گرمیوں کے بادلوں سے زیادہ سربیتر ہوگی۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ ارمیہ رمی کی جمع ہے جس کے معنی بادل کے ہیں اور حمیم گرمی کے زمانے میں ہیں۔ شاعر نے گرمی کے بادلوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان کی رفتار تیز تر اور سبک تر ہوتی ہے، اس لیے کہ ان میں پانی نہیں ہوتا ہے۔ بادل کی رفتار اس وقت سست ہو جاتی ہے جب اس میں پانی ہوتا ہے، پانی بھر جاتا ہے اور عام طور پر سردی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ شاعر نے اپنی قوم کو آواز دی، آواز پر لبیک کہنے اور مظلوم کی فریاد رسی میں سبک رفتاری کا ذکر کیا جس کی دلیل لود اعود ہے۔ اس وقت کے دور میں بادلوں سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں تو بڑی بڑی رفتار کی مشینیں اور گاڑیاں اور جہاز آ گئے ہیں، آج کے دور میں اسی حساب سے مثال دی جاتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ گھوڑے اور بادلوں کو دیکھتے تھے، اس لیے اسی حساب سے بادلوں کی مثال دی گئی ہے۔ فوج کو بادلوں سے، شہسوار کو بادلوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے اور دوستوں تک بھیجیں گے۔